بھرا رہتا تھا گھر جن سے، وہ یاد آتے ہیں گھر والے، جو گھر کو کھڑ گئے خالی، کو مہمان یاد آتے ہیں، کو مہمان یاد آتے ہیں، کو مہمان یاد آتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے آنسوؤں پر ہرگز مت جائیے۔ کب کہاں کیا بول کر کس کو خوش کرنا ہے، یہ بات مدنی خاندان بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اتہاس گواہ ہے کہ جمعیت علماء ہند مسلم نمائندگی کے نام پر مسلمانوں کو ہی گمراہ کر رہی ہے۔ آزادی کے بعد جب مسلمانوں کو قومی سیاست میں ایک آزاد اور خود مختار مسلم لیڈرشپ کی ضرورت تھی، تب حسین احمد مدنی مسلم قیادت کے بجائے کانگریس کی اطاعت کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ حالانکہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کانگریس کی بلا شرط حمایت کے بجائے سیاسی حصہ داری کے قائل تھے، لیکن جمعیت علماء ہند کے غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے ہی مسلمانوں میں سیاسی تابعداری کا جنم ہوا، جس کے چلتے مسلمان آج بھی سیاسی حصہ داری کے بجائے تابعداری کو ترجیح دیتا ہے۔ جمعیت علماء ہند اس وقت کشمیر کانفرنس کرتی ہے جب آرٹیکل 370 اور 35A کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی حکومت نے ان دفعات کو ہٹا کر کشمیریوں کو نظر بند کیا، جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی جنیوا جا کر کشمیریوں کے پیٹھ میں کھنجر گھونپنے کا کام کر دیتے ہیں۔ مدنی خاندان اس وقت جمہوریت بچاؤ کانفرنس کرتا ہے جب جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن جب پورا ملک CAA اور NRC پر احتجاج کر رہا تھا، تب مولانا محمود مدنی امت شاہ کی آواز میں آواز ملا کر پورے ملک میں NRC نافذ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ مولانا ارشد مدنی اور موہن بھاگوت کے درمیان ہوئی ملاقات میں کیا طے ہوا کوئی نہیں جانتا۔ موہن بھاگوت نے کہا کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والا ہر شخص ہندو ہے۔ اس پر محمود مدنی نے موہن بھاگوت سے بھی 10 قدم آگے نکل کر یہاں تک کہہ دیا کہ شری رام چندر جی کی تعلیمات اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم یکساں ہے۔ مشہور صحافی عزیز برنی نے جب جمعیت کی پول کھولی تو انہیں صحافت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سال 2019 کے الیکشن کے دوران پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر محمد ایوب نے جب جمعیت علماء ہند کے سیاہ کارناموں کو قوم کے سامنے رکھنے کے لیے پمفلٹ اور ویڈیو جاری کیا تو پوری جمعیت علماء ہند ڈاکٹر ایوب کی مخالفت پر آمادہ ہو گئی۔ نتیجے میں ڈاکٹر ایوب صاحب کو جیل بھی جانا پڑا۔ سال 2022 کے UP الیکشن میں ڈاکٹر ایوب صاحب کے ساتھ ساتھ MIM چیف اسد الدین اویسی نے بھی ملی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے جمعیت سے معافی بھی مانگ لی، لیکن اس کے باوجود مہاراشٹر جمعیت کے لوگ خلیل آباد اسمبلی حلقہ میں پیس پارٹی کی کھلی مخالفت سے باز نہیں آئے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مسلمان مدنی خاندان کی سوداگری کو ہی اسلام سمجھتا ہے، جبکہ جمعیت اپنے ہر سیاہ کارنامے کو مصلحت اور حکمت کا نام دے کر مسلسل مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ دراصل جمعیت علماء ہند مسلمانوں کے جن مسائل کا حل غیر سیاسی طور طریقوں سے تلاش کرنا چاہتی ہے، وہ تمام مسائل سیاست کی پیدا کرتا ہیں، اور ان مسائل کا حل بھی سیاست سے ہی ممکن ہے، جبکہ جمعیت علماء ہند کا موقف ہے کہ وہ غیر سیاسی ہے۔ جمعیت علماء ہند غیر سیاسی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جمعیت علماء ہند ایک آزاد اور خود مختار مسلم لیڈرشپ کے خلاف ہے۔ یہ مدنی خاندان کی مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑی سازش ہے۔ RSS بھی خود کو غیر سیاسی کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود BJP سمیت ملک کی ہر چھوٹی بڑی پارٹی میں اس کے نمائندے موجود ہیں جو RSS کے ایجنڈے کے نفاذ میں اپنا رول نبھا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مولانا محمود مدنی الیکشن میں حصہ لیں یا ارشد مدنی MIM میں شامل ہو جائیں۔ ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند مسلم سیاستدانوں کے پر کترنے سے باز رہے اور ان کی حمایت کرے۔ اگر اس کے بعد بھی جمعیت علماء ہند کے لوگ اپنی پرانی عادتوں سے باز نہیں آتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ مسلمان خود مسلم نما تنظیموں کا مکمل بائیکاٹ کر دیں اور ایک مثبت سیاسی لائحہ عمل کے تحت نئی سمت اور نئے راستے کی تلاش کریں۔ آج بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔